السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے عقیدت مندوں، غریب نواز کے فدائیوں، مرکز اہل سنت فاضل بریلوی کے متوالوں، آئیے سب سے پہلے سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا سید ابرار و خیار، شہنشاہ ذی وقار، کائنات کے اولین فصل بہار، رہبر اعظم، قائد اعظم، نیر اعظم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے والہانہ انداز میں نبی اور آل نبی کی بارگاہ شرفیت میں نظر ہو کر درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا ملجانا ماوانا محمد مادن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم، صلو علیہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، آج میں نے جس موضوع پر بحث کرنے کی جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے محبت الہی۔ ایک دنیا کی محبت اور ایک رب کی محبت، یہ دونوں چیزوں کے بارے میں آج میں بتاؤں گا۔ اس لیے ایک چیز کو آپ چنیں، ایک چیز کی محبت اپنے دل میں گامزن رکھیں۔ آپ یا تو اللہ سے محبت کریں یا پھر دنیا سے۔ جس طرح ایک میان میں دو تلواریں آ نہیں سکتی، اسی طرح ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، کس طرح کریں گے؟ اس لیے قرآن کی آیت ہے لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اس دن نہ اولاد کام آئے گی نہ دولت کام آئے گی، مگر جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، عشق الہی لے کر آئے گا، وہ سلامت رہے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، تو پھر آپ کس طرح اللہ اس کے رسول کو منہ دکھانے کے قابل ہوں گے؟ قرآن کی آیت صاف صاف بتاتی ہے کہ محبت کرو صرف اللہ ہی سے کرو، دنیا والوں سے نہیں اور دنیا سے نہیں۔ یہ دنیا کے رنگین نظارے آپ کو ایسے دلدلے میں لے جائیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ میرا ایمان کب جا رہا ہے، کب آ رہا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے، اس کے چکر میں اگر آپ پڑے تو دین بھی برباد، دنیا بھی برباد۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس دل میں صرف اور صرف اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانے کے لیے انسان نے نہ جانے کیا کیا نہیں کیا، کیسی کیسی کٹھن عبادتیں کی، ریاضتیں کی، مشقتیں کی، بہت زیادہ کٹھنائیوں کا سبب کیا اٹھانا پڑا۔
کہ کیا کر رہے ہیں. پریشانیاں، دقتیں، مصیبتیں آئیں. کسی نے مندروں میں تلاش کیا، کسی نے کلیساؤں میں تلاش کیا، کسی نے پہاڑوں میں تلاش کیا، اور یہاں تک کہ ایک پیر پہ کھڑے ہو کر بھی تلاش کیا، الٹا لٹک کر تلاش کیا، مگر کسی کو کہیں نہیں ملا. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نحن اقرب الیک من حبل الورید. تم کہاں مجھے تلاش کر رہے ہو، کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ میں تمہاری جسم جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. میں تمہاری جسم جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. مجھے جب ڈھونڈو تو مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، ذکر و اذکار کرو. اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں سب بند ہیں، ایک بھی کھلے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جس کو بھی میں ملوں گا اسی راستے، اسی مقام پر ملوں گا. دوسرا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اگر تم چاہو کہ مجھ سے قریب ہو تو پھر عبادت کرو، مجھے نماز میں تلاش کرو، ذکر و اذکار میں تلاش کرو. کہاں جا رہے ہو تلاش کرنے؟ کلیساؤں میں، مندروں میں، ویرانوں میں، بیابانوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، کہیں ملنے والا نہیں. نحن اقرب الیک من حبل الورید. تمہاری جسم جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. شرط یہ ہے مسجد میں آؤ اور اپنی دعا کے صدقے توسل سے مجھے مانگو. انسان غافل ہے، پتہ نہیں ان کی عقل کہاں کھو چکی ہے. عقل سلیم ہمارے اندر ہے ہی نہیں ہے. رب کی محبت کیسے لے آئیں، اپنے دل میں کیسے بسائیں، یہ کون بتائے گا؟ مسلمان ہم ہیں نا، اپنے آپ کو مومن بتاتے ہیں. ارے محبت تو صرف ایک ہونی چاہیے اللہ سے، جو بروز محشر رب کو منہ دکھانے کے قابل ہوں. نہیں، وہ دن بھی دور نہیں ہے. کیسے دکھائیں گے؟ آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو جو اپنے دل میں بسا لیتا ہے اسے دنیا بھی ویران نظر آتی ہے، دنیا بیکار نظر آنے لگتی ہے اس کو. اس لیے کہ اللہ کی محبت کے سامنے ساری چیزیں دنیا کی بیکار ہیں. ایک اسی کی محبت تو ہے، باقی ساری چیز فنا ہے. ساری چیز آپ یہاں سے لے کر مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک، جہاں جائیں وہاں دیکھیں. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوا تو ایک ستون کے قریب، ایک خمبے کے قریب ایک شخص کو پایا. تو دیکھا کہ وہ نہ کسی سے بات چیت کر رہا ہے، نہ کچھ کر رہا ہے، کچھ نہیں. ذوالنون مصری فرماتے میں نے جا کر کے اسے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور بتایا کہ تم کون ہو. اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے. بولے کہ میں اسی وجہ سے بیٹھا ہوں، میں ایک غریب الوطن عاشق ہوں. ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ تیری اور میری مثال ایک ہے. بولے وہ کیسے؟ اس لیے کہ تو بھی غریب الوطن عاشق ہے اور میں بھی، دونوں کا مرض ایک ہی ہے. حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں تو یہاں کاہے کے لیے بیٹھا ہے، کیوں بیٹھا ہے، وجہ کیا ہے؟ ذوالنون مصری سے وہ فرماتے ہیں کہ رب کی محبت میرے دل میں اس طرح گامزن ہے، اس طرح بسی ہوئی ہے کہ یہ محبت یہاں سے اٹھ کے کہیں جانے نہیں دیتی. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو میں نے بتایا کہ یہاں سے چلو، ستون سے ہٹو، یہاں سے نکلو، کہیں دوسری جگہ جا کے بیٹھتے ہیں. غیب سے آواز آئی، اے ذوالنون، جس کے دل میں میری محبت بسی ہو وہ تم کیا اگر اس کے سر پہ آری بھی چلائی جائے تو محسوس نہیں ہوگا. اس کے سر پہ اگر آری بھی چلائی جائے تو محسوس نہیں ہوگا. یہ ہے رب کی محبت.
رب سے محبت کریں, دنیا کو درگزر کریں. یہ دنیا کب کی ہے, کتنے دنوں کی ہے؟ ہاں, متاع الدنیا قلیل, اس کا سامان بھی تھوڑا ہے. یہ رنگین نظارے, طرح طرح کی چیزیں, اتنی بھینی بھینی سہانی جو آپ کو نظر آنے لگتی نا, یہ بیکار ہے. اور دنیا کی محبت بہت جلدی آپ کو تباہ کرنے والی. یہاں کے نظارے کچھ کام نہیں آئیں گے. صرف ہے ایک چیز, اللہ کی محبت. اگر آپ کے دل میں ہے قائم تو وہاں بھی سلامت, یہاں بھی سلامت. نہیں ہے تو پھر گئے. صرف اللہ سے محبت کریں. معلوم ہے اس کی مثال اس طرح لے لیجئے, اللہ سے کتنی محبت کرنی چاہیے. حضرت یوسف اور زلیخا, حضرت زلیخا کے پاس 70 اونٹوں کے بوجھ کے برابر ہیرے اور جواہرات تھے. معلوم ہے 70 اونٹوں کے بوجھ کے برابر ہیرے موتی جواہرات تھے. جو تمام موتیاں, تمام خزانے عشق یوسف میں نثار کر دیے. اگر کوئی کہتا زلیخا سے کہ آج میں نے یوسف کو دیکھا, تو کہتی ادھر آؤ, اور ایک قیمتی ہار اسے عطا کر دیتی. کیا کہتی, تو نے آج میرے یوسف کو دیکھا ہے, اس کے بدلے میں یہ ہار تمہیں عطا کرتی. یہ ہے محبت. بہت ساری مثالیں ہیں. ایک دن جو ہے مجنوں رات میں دعائی دے رہا ہے اور کہتا ہائے لیلا ہائے لیلا ہائے لیلا, اور کہہ رہا کہ اے اللہ, تو نے لیلا کی محبت میرے دل میں ڈال کر کے مجھے پاگل کیوں بنا دیا؟ میں تڑپتا ہوں راتوں کو, میری چیخیں نکلتی ہیں, آخر یہ شدت کیا ہے؟ تو غیب سے آواز آئی, اے مجنوں, لیلا کی خوبصورتی جو بھی تمہیں نظر آتی ہے وہ اس کی نہیں ہے, وہ میری عطا کی ہوئی ہے, جس کو دیکھنے کے بعد تم کہتے ہو یا رب یا رب یا رب, اس کے بعد کہتے ہو اے لیلا اے لیلا اے لیلا. سننا مجنوں, یہ جب تم یا رب کہتے ہو نا, یہ گریہ زاری تمہاری مجھے بہت زیادہ پسند آتی ہے, جس کی وجہ سے میں نے لیلا کی محبت میں تمہیں اور زیادہ فیدا کر دیا, جس کی وجہ سے تم یہ چیز کہتے ہو یا رب لیلا لیلا. دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں مجھے خوبصورت نظر آتی ہیں نا, یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہے, سب اللہ کی دی ہوئی ہے. کوئی بھی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پہ عطا نہیں کی ہو. ساری چیزیں آپ کو معلوم ہے. ایک مثال اور دے دوں, حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے بیٹے سے 32 سال کے بعد ملے. کتنے سال کے بعد؟ 32 سال کے بعد. دونوں باپ اور بیٹے مل کر کے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آنسوں کے دھارے بن گئے, نشان بن گئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, کہنے لگے اے اللہ, کوئی بندہ ایک بندے سے اتنی محبت کرتا ہے اور اتنا روتا ہے, اتنی محبت بندے بندوں میں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے جبرائیل, مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم, جتنی محبت یہ ایک بندے سے کرتا ہے اس سے کہیں 70 گنا زیادہ میں اپنے ہر بندوں سے کرتا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے اور آپ کے پاس کوئی نشانی نہیں ہے. 5 وقت کی نماز صحیح ڈھنگ سے ہم سے نہیں ہو پاتی ہے, کیسے رب کو منہ دکھائیں گے؟ آپ کو معلوم بھی تھا کہ آپ دنیا میں جائیں گے, چلیں گے, چلنے کے لیے اعلیٰ پیر کا ہونا ضروری ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے وہ آپ کو عطا کیا نا. معلوم تھا؟ نہیں معلوم تھا. آپ دنیا میں جائیں گے, بات کریں گے, اور یہ معلوم تھا کہ بات کرنے کے لیے کس چیز کا ہونا ضروری ہے. آپ کو معلوم تھا کہ زبان ہوگی, مگر اللہ نے عطا کیا نا. اتنی کروڑوں اربوں خربوں کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نوازا, مگر اس کے باوجود اللہ سے محبت کی کوئی نشانی نہیں آپ کے پاس. پھر بروز محشر ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے کہ یاد رکھیں ایک بات کو,
اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے نا اس کی دعا کو میں اس طرح سے قبول کرتا ہوں جیسے آسمان سے بارش کے قطرے گرتے ہیں، جتنی جلدی وہ بارش کے قطرے زمین پہ نہیں گرتے اس سے پہلے میں اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے اللہ سے محبت۔ بتائیے، سمندر کو آپ کے لیے سجایا گیا، چاند سورج آپ کے لیے بنائے گئے، یہ اتنی اچھی زمین آپ کے لیے بنائی گئی، ہاں، پیڑ پودے، یہ ساری چیز آپ کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف آپ کے لیے بنایا، اور سب سے زیادہ طاقتور بھی آپ ہی کو بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے زیادہ طاقتور آپ، مگر سب سے زیادہ کمی آپ کے اندر ہے۔ وہ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا نا تو صرف اور صرف کس کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ جنات اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کھانے کے لیے نہیں، کاروبار کرنے کے لیے نہیں۔ کرو، وہ مثال ایک الگ ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے وہ، مگر رب تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جب میرے ذکر میں مبتلا ہوتے ہو نا تو تمہاری رزق میں آٹومیٹک برکت عطا کر دیتا ہوں میں۔ کہاں کھوئے ہیں ہم؟ کہاں کھوئے ہیں؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کریں، صرف اللہ ہی کی محبت کام آنے والی ہے۔ یہ بار 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 یہ جملہ میں بتاتا ہوں، صرف اسی کی محبت کام آنے والی ہے، دوسری کسی کی نہیں، ساری محبت فنا ہے۔ ہیر رانجھا انہوں نے بھی محبت کی تھی، نام و نشان نہیں ہے، مٹ گئے، کوئی نشان نہیں ہے۔ اللہ کی محبت باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے کہ جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے نا وہ میری طرف رجوع ہو کر کے مجھ سے مانگے گا۔ مگر بندوں میں کیا ہو گیا ہے، نہ مانگتا ہے نہ کچھ ذکر و اذکار کرتا ہے۔ ہاں؟ رب تبارک و تعالیٰ، ہمیشہ یاد رکھے کہ رب تبارک و تعالیٰ جب بندے سے روٹھتا ہے نا تو کسی کا رزق بند نہیں کرتا ہے، کسی کا رزق بند نہیں کرتا ہے، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ سجدے کی توفیق سوچنے کی بات ہے، اللہ جب سجدے کی توفیق ہی چھین لے تو پھر ہم کہاں کے رہ جائیں گے؟ ہاں، نہ دین کے نہ دنیا کے۔ سمجھیں، سوچیں، اللہ نے دنیا میں آپ کو بھیجا ہے عبادتیں کرنے کے لیے، ریاضتیں کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام کی فہرست پڑھی آپ نے؟ ارے وہ کھاتے پیتے بھی نہیں تھے، 6 مہینے کا جو ہے کھانا پانی ساتھ میں لے کے چلتے، اور من کیا تو کھا لیے، نہیں کیا تو کوئی ضروری نہیں، عبادت میں مصروف ہمیشہ۔ ہم کو تو اپنے وقت پہ کھانا چاہیے۔ دوپہر کا کھانا اگر مثال کے طور پر ٹائم ہمارا 1 بجے کا ہے، 1:30 بج گیا تو میں نے جلدی بھوک لگی ہے، جلدی کھانا ہے۔ ارے حضرت انسان کھانے کے لیے پیدا ہوا ہے، رب سے محبت کر، پیٹ بھر جائے گا، سب اسی کے لیے ہے، اور تو جی رہا ہے کس کے لیے؟ یہ دل ہے نا، یہ دل اللہ کی محبت میں جب تک نہ دھڑکے آپ کسی قابل نہیں ہیں، کسی قابل نہیں ہے، نہ یہاں کے لیے نہ وہاں کے لیے۔ سمجھنے کی بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے فرمانے لگے، اے اللہ تیرا کوئی ایسا بندہ دکھا جو صرف تم سے محبت کرتا ہے، صرف اللہ سے محبت کرتا ہے، کسی اور سے نہیں۔ محبت ہے مگر سب سے زیادہ اللہ کی، اس لیے کہ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جاؤ کوہ طور پر، ایک بندہ ملے گا، اسے بات کر کے دیکھنا۔ چلے عیسیٰ علیہ السلام، ایک کھمبا ہے، مجنو بیٹھا ہے، مجنو منے پاگل، دیوانہ، مجذوب، سرشار، عشق میں چور، جو رب کی محبت میں کھو جاتا ہے نا اسے سرشار کہا جاتا ہے۔
دیوانہ ہو گیا, اللہ کی محبت میں اس طرح پاگل کہ دنیا والوں کی سنتا ہی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا نا, اے اللہ تیرا ایک ایسا دیوانہ دیکھا جو صرف تم سے ہی محبت کرتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام گئے پہاڑ کے اوپر, دیکھے بیٹھا ہوا ہے کون؟ مجنون, اللہ کی محبت کرنے والا. گئے, کیا کرتے ہو تم؟ نہیں, کوئی آواز نہیں ہے. یہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ کس کی محبت میں مبتلا ہے؟ کوئی سنوائی نہیں, کچھ نہیں. جھنجھوڑا, چیخا, چلا, کچھ نہیں, کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, اے اللہ یہ بندہ تیرا اس قدر تیری محبت میں ڈوب گیا ہے, اس کو اتنا جھنجھوڑا مگر یہ میری بات کو سنتا ہی نہیں ہے. دوسری والی مثال جو میں نے دیا, پھر غیب سے ندا آئی, اے عیسیٰ تم نے سنا نہیں, جس کے دل میں میری محبت ہو اس کو کاٹ کر کے اگر ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین میں دفن بھی کر دیا جائے تب تک آہ تک کی آواز نہیں آئے گی. یہ ہے محبت. ایک روایت اور بتا دیتا ہوں, ایک واقعہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک باغان کے طرف سے گزر رہے تھے, تو ایک شخص پیڑ پودوں کو پانی دے رہا تھا. پانی دے رہا ہے تو انہوں نے کہا, جو پانی دے رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام سے, اے عیسیٰ آپ اللہ کے پیغمبر ہو, آپ کی دعا رد نہیں کی جا سکتی. نبیوں کی دعا رد نہیں ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ نبیوں کی دعا رد نہیں ہوتی, قبول ہوتی ہے چاہے جس صورت میں بھی ہو, کیونکہ نبی ہیں, نبی کا مقام ہی کچھ اور ہے. تو انہوں نے کہا, اے عیسیٰ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, میرے حق میں دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنے عشق کا ایک ذرہ عطا فرمائے, ایک ذرہ عطا فرمائے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, ایک ذرہ تو برداشت نہیں کر سکیں گے آپ, ایک ذرہ آپ برداشت نہیں کر سکو گے. پھر اس نے کہا, تو ایسا ایک کام کرتے ہیں, آدھا ہی ذرے کا سوال کر دیجئے, آدھا. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, نہیں وہ آدھا بھی بہت زیادہ ہے, اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے آپ, رب کی محبت چاہیے نا. انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام سے, اے عیسیٰ دنیا کی محبت مجھے بھاتی نہیں ہے, سمجھ میں نہیں آتا, یہ محبت قائم رہنے والی ہے یا فنا ہونے والی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ رب کی محبت چاہیے. بولے ہاں میں سوال کروں اللہ سے. اے عیسیٰ سوال کر دے ایک ذرے کا. عیسیٰ نے بتایا ایک ذرہ برداشت نہیں کر سکتا, آدھا بھی برداشت نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی دعا قبول فرمائی. اس بندے کے ماتحت آدھے ذرے کا جو انہوں نے سوال کیا تھا وہ محبت اس کے دل میں پیوست ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی مدتوں کے بعد, کافی عرصے کے بعد اسی راستے سے گزر رہے ہیں اور دل میں سوچ رہے ہیں کہ میں یہاں سے گزرا تھا تو ایک بندے نے مجھ سے کہا کہ اے عیسیٰ اللہ کی محبت کا آدھے ذرے کے لیے جو ہے دعا کرو اللہ سے اور اللہ مجھے عطا کر دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ من میں سوچے تھے, کیا کیے تھے؟ من میں سوچے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا, اے اللہ ایک بندے کے لیے میں نے دعا کیا تھا اور وہ دعا اس کے حق میں قبول ہوئی تھی, تو وہ تیرا بندہ کہاں ہے؟ تو غیب سے آواز آئی, اے عیسیٰ وہ تو پہاڑی کے اوپر گھومتے رہتا ہے, ٹہلتے رہتا ہے, عبادت میں مبتلا ہو گیا, وہ کسی کی نہیں سنتا ہے. اے اللہ کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مل سکتا ہے مگر بات نہیں کر سکتا. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کے دل میں کسی اور کی محبت نہیں ہے عیسیٰ, میری محبت ہے. یہی محبت اس کی قیامت میں کام آنے والی ہے.
تو اللہ کی محبت جس کے دل میں پیوست ہو جائے نا، وہ دنیا کو نہیں دیکھتا ہے، مگر ہے ہی نہیں، کوئی نشانی نہیں ہے ہمارے اور آپ کے پاس۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، ہر جگہ ہے، آپ کے جسم جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اللہ سے محبت کرے، مگر کب کریں گے؟ 70 سال کی زندگی فنا ہو جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ موت کو کسی کو کوئی دیکھ کر کے آیا ہے؟ کب آئے گی؟ نہیں، کبھی بھی آ سکتی ہے، کبھی بھی۔ مجھے خود معلوم نہیں ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد اپنے کمرے میں جا سکتا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں ایک سجدہ کرتا تھا، دوسرے سجدے کی مجھے وہ نہیں ہوتی، ذمہ داری نہیں ہوتی کہ دوسرے سجدے میں جا پاؤں یا نہ جا پاؤں۔ اے اللہ، جتنی محبت میں تجھ سے اظہار کروں، میری محبت کو قبول فرما لے، اس لیے کہ دنیا میں اور جینے کا موقع ملے یا نہ ملے، اگر ملے بھی تو پسند فرمائے یا نہ فرمائے۔ اگر آپ کا یہی حال رہا، کہیں کہ نہیں دن آنے والا ہے، آنے والا ہے، کب آئے گا؟ بیتا دن پھر آتا نہیں ہے، جذب کر لے۔ پہلی کی مثال، ایک میان میں 2 تلوار کسی صورت میں نہیں آ سکتی، اسی طرح ایک دل میں 2 محبت نہیں آ سکتی۔ دنیا والے کی تو محبت آپ کے دلوں میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے دل میں محبت نہ ہو، محبت ہے، لیکن محبت کیسی ہے؟ اللہ اس کے رسول سے یہ ہونی چاہیے۔ محبت حقیقی وہی ہے، باقی سب فنا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔